اہل ثروت گھرانے سے تعلق، اس کی نیت خراب ہو گئی، کشتی میں سفر کر رہا ہے، نیت خراب ہو گئی، نیت خراب ہو گئی، نیت خراب ہو گئی، کشتی میں شور مچانا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، میں 5-6 لاکھ اشرفیاں لایا تھا، میری کسی نے چرا لی، شور مچانا شروع کر دیا. سمجھ رہے؟ اس نے سوچا کہ جب چرانے کا ڈھنور کو پیٹوں گا تو سب کا سامان تلاش کیا جائے گا، امام بخاری کی پولٹری میں نکلیں گے، کوئی یقینی نہیں کرے گا مولانا پہ اتنی کہاں سے آئی، انہوں نے چرائی ہے، مولانا پہ کہاں سے آ گئی اتنی، چرائیاں مجھے مل جائیں گے، میرا کام ہو جائے گا. توجہ فرمائے، توجہ فرمائے، دیانتداری دیکھے. اس امام بخاری کی اکٹھا کردہ حدیث میں سے ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں میں، توجہ فرمائیے. امام بخاری نے سوچا کہ اس کی نیت میں گندگی آ گئی، اس نے کہا صاحب میری 6 لاکھ اشرفیہ تھی، چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، کشتی میں سب کا مال تلاش کیا جائے، سب کے کپڑوں کا، سب کے سامان کا جھاڑا لیا جائے. لوگ ذرا غور کرے، غور کرے، جو کشتی کا محکمہ تھا، جو اہلکار تھے، انہوں نے سارے لوگوں کے سامان کا جائزہ لینا شروع کر دیا، سارے کے کپڑوں کو کھنگالنا شروع کر دیا. جب سب کا جائزہ لیا، خانہ تلاشی لیا، کسی پہ نہ ملا، مگر اس کی نظر تو امام بخاری کے مال پر تھی. کہنے لگا سب کا چھوڑو، مولوی صاحب کا لے آؤ. تو کہا یار مولوی صاحب سے کہا تلاشی لی بارہ ہے، کہاں ہے مولانا؟ ارے بولا نہیں بھائی، یقین کسی پہ نہیں ہے، ان کا لے. چل جب تلاشی لی امام بخاری کی تو آپ کے سامان میں ایک بھی اشرفی نہیں نکلی. چکر میں پڑ گیا یار، داؤ کھیلا تھا خالی کیسے چلا گیا، داؤ کھیلا تھا خالی کیسے چلا گیا، ایک بھی اشرفی نہیں. سب نے کہا یار بویلا کر رہا، 5-6 لاکھ اشرفیہ ایسے اوپر پتوں پہن لئی ہے، ختم کر، ایک طرف کو بیٹھ جا، کشتی کا سفر چلنے دے. ڈانٹ ڈونٹ کے بٹھا دیا، کشتی چلنے لگی، مگر اس کے دل کو کہاں قرار آیا، سرکتا 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 امام بخاری کی بارگاہ میں بیٹھا، بات چیت شروع کر دیا حضرت حضور سے. حضرت یہ بتائیے اشرفیاں تو تھیں، چلی کہاں گئی؟ امام بخاری نے فرمایا تو نے دیکھی تھی؟ بولا حضور دیکھی تھی. یہ سارا میٹر ہی آپ کے اشرفیوں کو دیکھ کے کیا گیا تھا، لیکن یہ بتائیے چلی کہاں گئی؟ توجہ فرمائے، توجہ فرمائے. امام بخاری فرماتے ہیں اشرفیہ تو تھی، تو نے صحیح دیکھا تھا، تو کہا پھر حضور کہاں چلی گئی؟ امام بخاری نے فرمایا جیسے ہی تو نے بویلا کیا، جیسے ہی تو نے شور مچایا، میری اشرفیاں چوری ہو گئی، چوری ہو گئی. میں سمجھ گیا تیری نیت میں کھوٹ ہے، میری اشرفیوں پہ تیری نظر ہے، اس لیے میں نے ساری اشرفیوں کے تھیلے کو اٹھایا اور چپکے اسی سمندر میں پھینک دیا. کہنے لگا حضور ایسا کیوں کیا؟ اگر پکڑی جاتی تو ہو سکتا آدھے آدھے میں ہی مسئلہ ہو جاتا، تو آدھی تو پھر بھی بچ جاتی. بھئی آج کل کے پنچ بھی ایسے ہیں نا، ان پنچوں کی بھی بڑی لٹھی لٹھا ہوگی مرنے کے بعد سے بتا رہا ہوں. اس پنچ کو بٹھا لو، اور اگر یہ کہنے لگے مفتی عبدالستار صاحب بھائی میرے 50,000 لے لیے انہوں نے اور دے نہیں رہے، تو پنچ کہیں گے حضرات پانی کا گرا کبھی سوکھا نہیں نکلتا، تھوڑے آپ برداشت کرو، تھوڑے آپ بھی ایسا کرو، 25,000 تم دو گے حضرت کو اور حضرت 25,000 تم برداشت کرو. کیوں یہ 25,000 جو برداشت کرا رہا ہے انہیں کون دے گا یہ بتائیے ذرا؟ جب 50,000 ہیں تو پورے نہ دلا، یہ آدھا آدھا کس بات کا؟ لاک ڈاؤن میں ایک مولانا کی تنخواہ نہیں دی. مجھے بلایا مولانا نے، بولے حضرت آپ آ جائیے، بڑا چکر میں مجھے ڈال دیا. میں نے کہا بولے پنچ بھی اس وقت جو ہے بڑا معاملہ گڑبڑ کر رہا ہے. میں پہنچ گیا، پنچ بھی بیٹھے، مولانا بھی بیٹھا، مقتدی بھی بیٹھے. میں نے کہا معاملہ کیا؟ بولے حضرت بات ایک دم کلیئر ہے، یہ مولانا خالی مجھے ہمارے اوپر بلیم لگا رہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت ہم نے لاک ڈاؤن میں 6 مہینے نماز نہیں پڑھی ہے تو تنخواہ کائی کی لے. بات بڑی کانٹے کی ہے، بڑی کانٹے کی بات ہے بھائی. 6 مہینے حضرت ہم نے نماز نہیں پڑھی، تنخواہ کائی کی دے. تو میں نے کہا 6 مہینے ان کے بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا یہ بتاؤ. بولے کھانا بھی کھایا. 6 مہینے انہوں کپڑا پہنے کہ نہیں پہنا. تو من کا ایک بات بتا، جب تیرا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، جنماشٹمی، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، تھرسڈے، یہ وہ اتنی چھٹیاں ہوتی ہیں، فیس پورے مہینے کی کیوں دیتا؟ بہت اچھے ہے بہت. اور 2 مہینے کی تعطیل کلا جو ہوتی ہے وہ مئی جون والی، اس کی پہلے ہی دے کے آتا، پہلے بعد میں نہیں، پہلے. اس سے کیوں نہیں کہتا جب میرا بچہ پڑھے گا نہیں تو 2 مہینے کی فیس کائے کی؟ بات ہے کہ نہیں یار؟
یار تم تنخواہ کیوں نہیں دے رہے؟ جب تیرا بچہ نہیں پڑھے گا تو پہلے ہی تنخواہ دے دیتا. تو کہنے لگا پھر پنچ کیا بولے؟ چلو مولانا آپ کی بات سمجھ میں آ گئی, ایسا کرو فیصلہ آدھے آدھے پہ کر دو. آدھا بڑی جلدی لے کے آتا ہے, آدھے آدھے فیصلہ. ارے بھئی آدھا آدھا کس لیے یار؟ ایک بات بتا, جب ہے پورا تو پورا دے, بات ختم ہے. خبردار کسی کی پنچایت میں جاؤ, کسی کے فیصلہ کرنے میں جاؤ تو حق بات کہو, چاہے بھیا روٹے, چچا روٹے, تایا روٹے, ابا روٹے, خاندانی روٹے, حق بات کہہ دو. حق بات کہنے میں کبھی نہ کترایا کرو. اگر حق بات کہو گے اللہ زبانوں میں طاقت دے دے گا. حق بات کہو گے اللہ تیری زبان میں پاور دے دے گا. حق بات کہو گے تو اللہ زمانے میں بھی عزت دے دے گا, مرنے کے بعد بھی عزتوں کے تاج سے نواز دے گا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت بہت دھنیواد. کہا حضور اگر نہیں ڈالتے تو فیصلہ ہو سکتا آدھے پردے پہ ہو جاتا. امام بخاری نے فرمایا آدھے پردے پہ نہیں, اگر یہ ساری مجھے بھی مل جاتی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی آ جاتا کہ ہو سکتا ہے یار مولانا نے چرا لی. توجہ کرنا, بہت پیارا اللہ, خدا کی قسم میرا خود رونگٹا کھڑا ہو رہا ہے یہاں بولنے سے. ذرا سوچنا, یہ ساری اشرفیاں میرے حق میں بھی فیصلہ ہو جاتا, آدھا تو چھوڑ دے, لیکن ہو سکتا ہے ان کا ذہن ہی تو ہے. کشتی والوں میں سب یہ کہتے نہیں امام بخاری چور نہیں, لیکن دو چار بھی اگر ذہن میں یہ بسا کے بیٹھ جاتے چور ہے, تو میری حدیثیں قیامت تک پڑھی جائیں گی جنہیں میں نے جمع کیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ حضور کی حدیثیں جمع کرنے والوں کے تعلق سے کسی کا شک بھی غلط جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی غلفام رضا صاحب, نعرہ تکبیر. میں نہیں چاہتا کہ جو حضور کی حدیثیں جمع کر کے زمانے تک پہنچا رہا ہے میری حدیثیں پڑھی جائیں گی, مدرسوں میں بھی پڑھی جائیں گی, قیامت تک لوگ پڑھیں گے, میری جمع کردہ حدیثوں کا حوالہ دیا کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی شک کی بھی سوئی اس کے اوپر جائے جس نے حضور کی حدیثوں کو جمع کیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ایسی اشرفیاں اگر اور بھی ہو تو امام بخاری قربان کرتے. سبحان اللہ. وہ امام بخاری, ذرا غور کرو, نبی کی طبیعت علیل ہے. کیا ہے طبیعت؟ علیل ہے, بیمار ہے. لوگوں اپنے سینوں میں یہ عقیدہ لے کر جانا جو میں دے کر جانا چاہتا ہوں. بخاری شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کو مچلے پہ کھڑا کر دیا گیا. حضرت ابو بکر امامت کرنے لگے. میرے نبی حجرہ عائشہ میں ہے. او لوگوں ذرا غور کرنا, ایمان کے کانوں سے سننا. تمام صحابہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں, جماعت میں نماز ہو رہی ہے. حدیث کا جملہ ہے فی الصلاۃ, یعنی دوران نماز. سبحان اللہ. نماز کے پہلے یا بعد نہیں, بعد الصلاۃ نہیں, قبل الصلاۃ نہیں, بلکہ فی الصلاۃ. نماز میں جب سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, دوران نماز جب ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, سارے صحابہ پڑھ رہے ہیں, میرے نبی نے اپنا چہرہ حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹا کے میرے نبی نے چہرہ باہر نکالا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں زور سے بول دے سبحان اللہ, اور زور سے بول دے سبحان اللہ. ایک پیاری بات اور بتاؤں گا. اصل میں کچھ لوگ یہاں سب سمجھدار بیٹھے, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, اس لیے یہ بات میں کرنے لگ گیا. یہ بلٹ جلدی ہٹاؤ یہاں سے, کس کی ہے؟ جلدی ہٹ جا تو ٹھیک ہے. ان پہ پابندیاں بلٹوں پہ صحیح لگائی ہیں گورنمنٹ میں, یہ واقعی ڈسٹرب کرتی ہیں, بہت آواز کرتی ہیں. یہ بڑی پیاری بات چل رہی ہے. ایک بات بھی اگر چھوٹ گئی نا تو ایسا ہو جائے گا کہ مولانا کہہ رہے تھے پیاز کھانا حرام ہے, تو سمجھ میں آ گیا پیاز کھانا حرام. ہاں, اس لیے ایک جملہ بھی آپ کا چھوٹنے نہ پائے. کیا بات ہے, توجہ فرمایا. ارشاد. کبھی مدینہ شریف ہو جو جا کے دیکھنا, جو روضہ رسول ہے یہی حجرہ عائشہ تھا. جو روضہ رسول ہے آج کا یہی حجرہ, زور سے بولے, یہی حجرہ عائشہ. جو گنبد خضرا ہے جہاں, یہ گنبد پہ بھی سبز رنگ اب ہے, پہلے اس پہ سرخ رنگ تھا, اب یہ سبز کر دیا ہے. بہرحال پہلے سرخ گنبد تھا, اب یہ سبز گنبد ہے. تو یہ جو مسجد نبوی ہے, یہ مسجد نبوی کے پیچھے کی سائیڈ میں ہے حجرہ عائشہ, پیچھے کی سائیڈ میں.
ہاں اور لیفٹ کی جانب، بائیں جانب پیچھے. یہ قبلہ شریف ادھر ہے، جدھر میرا منہ ادھر ہے نا قبلہ. جی ادھر اب نماز پڑھنا ہے، میں نماز پڑھوں گا تو ادھر چہرہ کر کے پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا؟ جی. تو میرے پیچھے جو مقتدی ہوں گے وہ بھی ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نبی کا گھر ہے اس کونے پر پیچھے. توجہ کرنا، جانا تو کبھی دیکھنا. میرے نبی نے حجرہ عائشہ سے اپنے چہرے کو باہر نکالا. انس بن مالک فرماتے ہیں سارے صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کا چہرہ آگے کی طرف تھا، کعبے کی طرف. انہوں نے نماز میں اپنا چہرہ کعبے سے ہٹا کے مصطفیٰ کی طرف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی طرف ادھر کر دیا. اللہ اللہ ادھر کر دیا. اب فتویٰ پوچھو تو فتویٰ کس کی طاقت ہے؟ آمینہ کا لال موجود ہے. انس ابن مالک فرماتے ہیں نبی نے یہ نہیں فرمایا نمازیں ٹوٹ گئی، نبی نے فرمایا جتنی پلڑیاں ہو گئی ہیں باقی کی نماز پوری کر لو. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ. اب جملہ میں اپنا عقیدہ اس پر پیش کر دو. میں نے عالم تصور میں پوچھا ہو صحابہ چہرہ نماز میں کعبے کی طرف ہوتا ہے، یہ کون سی نماز ہے کہ آپ نے چہرہ کعبے کی طرف سے پھیر کے مصطفیٰ کے مکھڑے کی طرف کر دیا؟ تو صحابہ کی جماعت سے عالم تصور میں جواب ملا وہ گلفام کان کھول کے سن، جدھر چہرہ پہلے تھا وہ دنیا والوں کا کعبہ ہے اور جدھر چہرہ اب ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے. کبھی تو بریلی کا رضا بولا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ صحابہ ہے کہ نماز میں بھی ہیں تو خیال رسول تو دور کی بات ہے، وہ تو دیدار رسول بھی نماز میں کرتے ہیں. ہائے 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 بولو نا یار سبحان اللہ. نیند تو نہیں آ رہی نا؟ سبحان اللہ. میں نے عرض کی تھی جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ فرماتا لوگوں نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی اگر تمہارے لیے کوئی آئیڈیل بنانے کے لائق ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی لوگوں